نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس کی ابتدا ہے اور یہ سورت قرآن مجید فرقان حمید کی 10ویں سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ یونس مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں اور اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے حروف مقطعات الف لام را ذکر کیا، اس کی مراد تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ پھر فرمایا یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت میں موجود ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اور دوسرا یہ قول ہے کہ اس سے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت سے پہلے ذکر ہوئیں، اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا قدم صدق، سچ کا مقام۔ قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے قدم صدقن کے معنی بیان فرمائے ہیں بہترین مقام، جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ فرمایا قال الکافرون،
کافروں نے کہا، کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب اور انکار قرار دیا، اور پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر بتایا۔ معاذ اللہ، ان کا یہ دعویٰ تو کذب اور باطل ہے، مگر اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی خوشخبری دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت مبارکہ میں فرمایا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء و صالحین اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار اور آقا مولا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، قیامت کے دن لوگ صفے باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا، اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا، اس کے صلے میں اپنے رب کے حضور میری شفاعت کیجئے۔ وہ جنتی اللہ کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا، اے میرے رب، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ رب العزت اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر
4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیرائے میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گنہگار کو عذاب دینا ہے۔ فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا، جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے۔ اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی سحر یعنی گل جانا ہے، ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء، اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ چاند کی فرمایا کہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چھپتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں، اور اللہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم ہیئت، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں، کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب کا کام ہے۔ تو ہم یہ علم سیکھتے تو ہیں تو ساتھ میں اچھی نیت بھی کر لیں تو انشاءاللہ ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر ہوگا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین اور آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے،
اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت اور عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان اور عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ساتھ ہی 8ویں آیت میں فرمایا ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے۔ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت تو یہ کہ وہ لوگ اللہ رب العزت سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی کیے ہیں، خوف اور طمع۔ خوف اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسری صورت طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ اور دوسری صفت دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والی پر ترجیح دیا۔ تیسری صفت یہ کہ اس پر یہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ رب العزت سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ چوتھی صفت یہ وہ اللہ رب العزت کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور قرآن مبارک، قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعید سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہے تو اور کیا ہے؟ فرمایا اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کی کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کا رب بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا. یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ اس کے الٹ ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہوگا، اسے جہنم میں پہنچائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ کی جانب سے ہوگی. وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی. آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے. یعنی اہل جنت اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے، اور اس میں تھوکیں گے بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی بول و براز کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ تو فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا. یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے. معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا یہ جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے. وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کرنے کی ابتدا اللہ کی تعظیم و تنزیہ سے ہوگی، اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی. حمد کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے نا، اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ رب العزت کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو اٹھے اور یہ کہے، غور سے سنیے گا، رات کو اٹھے اور وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر وہ یہ کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ آپ بھی اور میں بھی اپنے معمول میں اس دعا کا معمول بناؤں گی انشاءاللہ. اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ربوبیت اور وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں صرف تجھی پر بھروسہ اور توکل کرنے والیاں بنائے، اور ہمیں قرآن کی ہدایت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں ہمیشہ صدق اور صبر کے ساتھ اپنی رحمت اور ہدایت پر قائم رکھ. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.